بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ایکسپوز نیوز ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی جا کے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آخرکار لندن پلان پر عمل ہو ہی گیا۔ پشاور سے تبدیل شدہ جج ہمایوں دلاور نے آخرکار آ کے لندن پلان پر اپنے آقاؤں پہ کہتے ہوئے عمل کیا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کو عمل میں لے آیا۔ تو ناظرین، یہ گرفتاری نہ تو قانونی ہے نہ یہ آئینی ہے، یہ ہے آل شریف کی فرمائش پر، کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی بالادستی نہیں رہی نہ ہے۔ تو ناظرین، یہ وہی عدالت، اس سے بڑی عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابات کا بولا تھا، اسی پی ڈی ایم حکومت نے انتخابات کو نہیں مانا تھا اور نہیں کروائے۔ آج لوئر عدالت، جس کی اوقات کوئی نہیں ہے کسی قسم کی، جو متنازع جج ہے، شاہین صاحب بھائی صاحب نے صبح کہا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل بھیج دو، اس کے بعد زہر دے کے اس کو قتل کر دو۔ یہ ایسا اتنا بڑا متنازع جج ہے جس کے فیصلے پہ نون لیگ جو ہے، خاص طور پہ نون لیگ مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے اس متنازع جج کے اوپر۔ تو ناظرین، یہ متنازع جج ہے، آپ عوام کے جذبات کو آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو ناظرین، یہ پری پلان تھا، پورا مکمل پلان بن چکا تھا، کل کا ہی بنا ہوا تھا یہ پلان، کیونکہ کل عمل نہیں ہو سکا۔ تو خیر، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، ایک آدھا دن مزید رہے گا تو سپریم کورٹ میں جائے گا، وہاں تو یہ اڑا کے رکھ دے گے، کیونکہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اور دوسری جانب پی ڈی ایم کے اور ان کے سہولت کاروں نے خواجہ حارث ایڈوکیٹ کے کلرک، جو کہ اپیل دائر کرنے کے کاغذات وغیرہ لے کے جا رہا تھا، اس کو احاطہ عدالت سے اغوا کر لیا گیا۔ یہ ہے آئین اور قانون۔ پھر کہتے ہیں جی ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے، اور ہر چیز واضح ہوتی جاتی ہے، سب چیز ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، وضاحت بھی ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ کیسے ہے، اب ممکن کیسے ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پلان کیسے ہے۔ ناظرین، 12:44 پر جو ہے فیصلہ سنایا گیا۔ 1:03 پر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، نااہل قرار دے دیا گیا اور یہ الیکشن سے باہر کر دیے جائیں گے۔ 1:10 پہ لاہور سے گرفتار کر لیے گئے اسلام آباد پولیس نے، وہ آ کے یہاں ڈیرے لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہے۔ 1:27 پر اسلام آباد پولیس لاہور پہنچ گئی۔ 1:31 پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اسلام آباد لے گئی، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اوپر چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مطمئن تھے، اطمینان تھا۔ تو کیونکہ کوئی کارروائی جو ہے، تو تمام یہ کارروائی فیصلے سے لے کے گرفتاری تک تمام کارروائی واٹس ایپ گروپ پہ ہوئی۔ کوئی کسی جو ہے، جو صوبائی ادارہ ہے، وزارت داخلہ ہے، کسی کو کوئی انفارم نہیں کیا گیا، غیر قانونی غیر آئینی طور پہ یہاں سے گرفتار کیا گیا، کسی ادارے کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلے، کوئی نہیں آیا، اسلام آباد پولیس اکیلی آئی، لے کے چلی گئی۔ یہ ہے اندھیر نگری چوپڑ راج۔ تو ناظرین، جو سزا سنائی ہے دلاور متنازع جج، خیر جج تو نہیں کہا جا سکتا، متنازع بندہ ہے، جج بھی نہیں ہے، متنازع آدمی ہے، تو اس نے 3 سال قید 5 سال نااہل کیا ہی ہے ایک لوئر جج میں، جس کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ ایک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں دے کر 50 روپے کا اسٹامپ 4 ہفتے کے لیے یہاں سے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ عدالت نے تو اس کے ضمانتی کو پکڑا ہے، نہ اس کو پکڑا، نہ اس کی بیٹی آج تک ضمانت سے باہر ہے، کوئی کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ ہے جناب یہاں پہ انصاف کا نظام، جس پہ عوام تھو تھو کر رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے منصف، یہ ہے ہمارے ناظرین۔ اگلے آپ کو آج ایک پیشن گوئی بتا دوں، اور یہ میری ایک پیشن گوئی ہے کہ حارث جس نے ہمایوں دلاور جج نے فیصلہ تو دے دیا آل شریف کے کہنے پر، کیونکہ آئین اور قانون یہاں پر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے۔ تمام جو ہیں، ایک نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اور ایک دیکھے کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ذات رحمت فرمائے اپنی تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ذات کرم کرے اپنا۔ تو ناظرین، آج جو ہے، جو دلاور ہے، جو ہمایوں دلاور ہے، اب اللہ تعالیٰ ذات اس کو محفوظ رکھے۔ ہم تو دعا کریں گے کہ بے شک اس نے غلط فیصلہ دیا ہے، آل شریف کی خواہش پہ فیصلہ دیا ہے،
PDM کی خواہش پہ فیصلہ دیا ہے، سہولت کاروں کی خواہش پہ فیصلہ دیا ہے، جو بھی فیصلہ دیا ہے، جس طرح بھی دیا، چلے دے دیا اس نے، جو اس نے بولنا تھا بول دیا، جو اس نے کرنا تھا کر لیا۔ اب اس کی زندگی کو اللہ زندگی دے، یہ نہ ہو کہ کل کچھ ہو جائے تو اس کا بھی مقدمہ عمران خان پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ آگے آپ نے دیکھا ہے کہ ارشد ملک صاحب جو ہیں FIA کے، مقصود چپڑاسی، وہ کس طرح سے موت کے آغوش میں چلے گئے۔ تو ناظرین اسی طرح کہیں یہ بھی سلسلہ ادھر بھی جاری نہ ہو جائے، کیونکہ نون لیگ جو ہے اپنا جو ہے ثبوت جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر چھٹ جاتا ہے، قتل کا ثبوت کبھی نہیں، کیونکہ کرائم از نیور بیس۔ اس وقت مکمل عدلیہ کیا، ادارے کیا، تمام ادارے، پاکستان کے تمام ادارے A to Z، تمام ادارے جو ہے اس وقت کرائم بیس پہ چل رہے ہیں۔ کرائم کہتے ہیں، کرائم از نیور بیس، تمام ادارے اس وقت کرائم پر چل رہے ہیں، کوئی ادارہ مستثنیٰ نہیں ہے اس سے، اور تمام طور باقی اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے، کیونکہ عامر فاروق کا بھی فیصلہ آ گیا تھا، چیف جسٹس جو ہے اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کا بھی فیصلہ آ گیا تھا۔ تو ناظرین فیصلہ ہونا کیا تھا؟ ایک فیصل واڈا وفاقی وزیر رضوانہ کے ورثہ کو کہتا ہے یہاں 10 سال تک انصاف نہیں ملے گا، رولتے رہو گے، کچھ بھی نہیں ہونا، صلح کر لو۔ تو ناظرین یہ منہ پہ تماچا ہے عامر فاروق کے، چیف جسٹس آف پاکستان کے، PDM کی حکومت پہ، ان کے سہولت کاروں پہ، کہ تمہارا ہی وزیر کہہ رہا ہے کہ عدلیہ میں فیصلہ نہیں ہونا، 10 سال تک رولتے رہو گے۔ یہ تو ناظرین حالت ہے ہماری کہ یہاں کے وفاقی وزیر بولتا ہے، نہ کوئی توہین عدالت، نہ کچھ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔